السلام علیکم۔ سارہ کے الفاظ میں خوش آمدید۔ ایک ڈاکٹر تیزی سے ہسپتال میں داخل ہوا، کپڑے تبدیل کیے اور سیدھا آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھ گیا۔ اسے ایک بچے کے آپریشن کے لیے ہنگامی طور پر بلایا گیا تھا۔ بچے کی حالت انتہائی تشویشناک تھی اور ڈاکٹر جانتا تھا کہ چند لمحوں کی تاخیر بھی اس معصوم زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ وہ جلدی سے آپریشن تھیٹر کی طرف بڑھا تو باہر موجود بچے کا باپ غصے اور پریشانی پہ اس پر برس گیا۔ اتنی دیر لگا دی، پتہ نہیں میرا بیٹا کتنی سخت اذیت میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، اور تم لوگوں کو کوئی احساس ہی نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں۔ ڈاکٹر نے اس کی بات تحمل سے سنی اور نہایت نرمی سے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں اس وقت ہسپتال میں موجود نہیں تھا۔ جیسے ہی مجھے کال ملی، میں جتنی جلدی آ سکتا تھا آ گیا۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ سکون سے بیٹھیں تاکہ میں اپنا کام شروع کر سکوں۔ لیکن بچے کا باپ غصے میں تھا۔ وہ بولا، میں سکون سے بیٹھوں؟ اگر اس حالت میں تمہارا اپنا بیٹا ہوتا تو کیا تم سکون سے بیٹھتے؟ اگر تمہارا اپنا بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں ہوتا تو تم کیا کرتے؟ ڈاکٹر نے پھر بھی اپنا ضبط نہیں کھویا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ ہماری مقدس کتاب میں فرماتا ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔ ڈاکٹر کسی کو زندگی نہیں دیتا اور نہ ہی کسی کی عمر بڑھا سکتا ہے۔ ہم صرف اپنی پوری کوشش کر سکتے ہیں، باقی زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ آپ سکون سے بیٹھیں، اپنے بیٹے کے لیے دعا کریں، ہم اسے بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ بچے کا باپ دل ہی دل میں بڑبڑایا اور ڈاکٹر کی بات اس وقت اسے اچھی نہیں لگی۔ ڈاکٹر فوراً آپریشن تھیٹر میں داخل ہوا۔ دروازہ بند ہوا تو باہر بیٹے باپ کے لیے ہر لمحہ ایک صدی جیسا محسوس ہونے لگا۔ کبھی وہ گھڑی کی طرف دیکھتا، کبھی آپریشن تھیٹر کے دروازے کو، اور کبھی بے بسی سے ہاتھ اٹھا کر اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے دعا کرتا۔ اندر ڈاکٹر اور اس کی ٹیم کئی گھنٹوں تک بچے کی جان بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ کئی گھنٹوں کی مسلسل محنت کے بعد بالآخر آپریشن مکمل ہوا۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا تو ڈاکٹر باہر آیا۔ اس کے چہرے پر تھکن کے باوجود اطمینان کی ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اس نے بچے کے باپ سے کہا، آپ کا بیٹا اب خطرے سے باہر ہے۔ پھر مختصر سا کہا، اگر کوئی سوال ہو تو نرس سے پوچھ لیجیے گا۔ یہ کہتے ہی ڈاکٹر تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ بچے کا باپ ڈاکٹر کو جاتے دیکھ کر پھر غصے میں آ گیا۔ اس نے نرس سے کہا، کتنا مغرور شخص ہے، میرے بچے کی جان بچانے کے بعد بھی چند لمحے نہیں رکا کہ میں اسے اپنے بیٹے کی حالت کے بارے میں کچھ پوچھ لیتا۔ اسے ذرا بھی احساس نہیں کہ ایک باپ کس کیفیت سے گزر رہا ہے۔ نرس کی آنکھوں میں اچانک آنسو آ گئے۔ اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، آپ ڈاکٹر کو غلط سمجھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر کا اپنا بیٹا کل ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ جب ہم نے آپ کے بیٹے کے ہنگامی آپریشن کے لیے اسے کال کی، اس وقت وہ اپنے بیٹے کی تدفین کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ یہ سن کر بچے کا باپ جیسے پتھر کا بن گیا۔ نرس نے مزید کہا، وہ اپنے بیٹے کی تدفین چھوڑ کر آپ کے بیٹے کی جان بچانے آیا تھا۔ اب جب اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی تو وہ واپس اپنے بیٹے کی تدفین کے لیے چلا گیا ہے۔ بچے کا باپ کچھ لمحوں تک خاموش کھڑا رہا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جس ڈاکٹر کو وہ مغرور، بے حس اور غیر ذمہ دار سمجھ رہا تھا، اب اسی ڈاکٹر کی تصویر اس کے دل میں بالکل بدل چکی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ جس شخص کو وہ اپنی تکلیف نہ سمجھنے پر برا بھلا کہہ رہا تھا، وہ خود اس سے کہیں بڑے غم کے اندر کھڑا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ ڈاکٹر نے اپنی ذاتی دکھ کو ایک طرف رکھا اور پہلے ایک دوسرے بچے کی زندگی بچانے کو ترجیح دی۔ اس واقعے کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کسی انسان کے رویے کو دیکھ کر فوراً اس کے کردار کا فیصلہ نہ کریں، کیونکہ آپ کو اس کی پوری کہانی معلوم نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے جس شخص کو آپ مغرور سمجھ رہے ہو وہ اندر سے کسی بہت بڑے دکھ سے گزر رہا ہو سکتا ہے جو شخص آپ کو جواب نہ دے رہا ہو وہ اپنی زندگی کی سب سے مشکل جنگ لڑ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ جس شخص کی خاموشی کو آپ بے حسی لگ رہے ہوں وہ دراصل اپنے آنسو چھپا کر آپ کے لیے مضبوط بننے کی کوشش کر رہا ہو۔ ہم اکثر دوسروں کو ان کے صرف چند لمحوں کے رویے سے پرکھ لیتے ہیں،
لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ ان چند لمحوں سے پہلے وہ کن حالات سے گزر کر ہمارے سامنے پہنچے ہیں۔ کسی کی ایک تلخ بات، ایک خاموش جواب، دیر سے پہنچنا یا ہماری توقع کے مطابق رد عمل نہ دینا پوری شخصیت کا ثبوت نہیں ہوتا۔ اس لیے تنقید کرنے سے پہلے ایک لمحے کے لیے رک جائیں، سوچیں اور خود سے کہیں شاید مجھے اس شخص کی پوری حقیقت معلوم نہیں۔ یہی سوچ ہمیں جلد بازی کے فیصلوں سے بچا سکتی ہے۔ یاد رکھیں، زندگی میں ہر انسان ایک ایسی کہانی لے کر چل رہا ہے جس کے بہت سے صفحات دوسروں سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ کسی کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ وہ بے فکر ہے، اور کسی کی خاموشی دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ اسے احساس نہیں۔ انسانیت یہ نہیں کہ ہم ہر شخص کو فوراً سمجھ لیں۔ انسانیت تو یہ ہے کہ جہاں حقیقت معلوم نہ ہو وہاں فیصلہ کرنے کے بجائے تھوڑا سا صبر، تھوڑی سی برداشت اور بہت سی ہمدردی اختیار کر لیں، کیونکہ ممکن ہے جس شخص کو آپ آج غلط سمجھ رہے ہیں، حقیقت سامنے آنے پر آپ کو اسی کے سامنے اپنی جلد بازی پر شرمندہ